آج آپ دیکھیے انسان کے بگاڑ کی علامت کیا ہے؟ وہ ان سنتوں پر پابندی سے عمل کرے جن میں اختلاف ہے۔ دیکھیے میں بیماری پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، اللہ مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ ہم سب بیمار ہیں۔ ایک آدمی ان سنتوں پر مر کے ڈٹ کے عمل کرے جن میں اختلاف ہو، لیکن جن میں اتفاق ہو ان کو بھول جائے۔ جن سنتوں پر ائمہ کا اتفاق ہو، ساری امت کا اتفاق، ہاں یہ سنت ہے، تہجد مثلا یا مسواک یا اور بھی جتنی سنتیں ہیں، 12 رکعتیں دن بھر کی، 12 رکعتوں میں کیا ہے پڑھنے میں کوئی اختلاف ہے؟ مت پڑھو ایسا کوئی بولا امام؟ نہیں۔ لیکن وہ باقی جو مختلف فی سنن ہیں ان میں حجت بازی، لڑنا، یہ اور زور سے آمین بولنا مثلا بلا شبہ کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نہ کریں، زور سے آمین بولنا، سینے پہ ہاتھ باندھنا، رفع الیدین کرنا اور الی آخری جتنے تورک ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ایک آدمی دیکھے کہ ان میں اختلاف ہیں تو اس کے پر پابندی کرے، لیکن ان سنتوں کو پس پش ڈال دے جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ مزاج کا بگاڑ نہیں؟ کیونکہ ثواب تو اس سنت پر بھی ہے اور اس پر بھی ہے، بلکہ جس سنت میں اتفاق ہے وہ اور زیادہ پختہ ہے۔ ساری امت کا اتفاق کسی چیز پر ہو، اس کے اور زیادہ پختہ ہونے کی علامت ہے۔ تو یہ زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ وجہ اس لیے ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کے اندر وہ گلیمر نہیں ہے، حجت یہ وہ کر کے پھر میں کروں گا، اس کے اندر نفس کی وہ تسکین نہیں ہے۔ لہذا یاد رکھیں کہ عمل والی سنتیں، عمل کا ماحول، عمل کا مزاج بنانا ضروری ہے، عمل کا مزاج بنانا ضروری ہے۔ ہماری نگاہ جیتنے پر نہ ہو، غالب آنے پر نہ ہو، لوگوں کو مغلوب کرنے پر ہماری چاہت یہ نہ ہو، ہمارے دل میں دین کا علم حاصل کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا۔ پھر وہ چاہے اختلافی ہو ہم پابندی کریں گے، اور اختلافی نہیں ہو، متفق علیہ سنن ہو، متفق علیہ سنن ہو، اس پر بھی پابندی سے عمل کریں۔ یہ زندگی میں آنا چاہیے، یہ زندگی میں آنا چاہیے۔ اسی لیے امام الاوزاعی کا قول آپ یاد رکھیں کہ اذا اراد اللہ بقوم شرا فتح علیہم الجدل ومنعہم العمل۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو ان پر حجت بازی کے دروازے کھول دیتا ہے اور عمل کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ عمل چھوڑ دیتے ہیں اور خالی بحث مباحثے ہی کو دین سمجھ لیتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، عمل بھی زندگی میں ہونا چاہیے۔ اقتداء العلم العمل اس میں، اور اسی طرح سے جامع بیان العلم میں علماء نے اس کو بیان کیا ہے، ابن عبد البر نے اور ابن ابی خیثمہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ آئیے اور دیکھتے ہیں۔ خالد بن سعد کہتے ہیں دخل ابو مسعود علی حذیفہ، ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، داخل ہوئے، ان کے گھر میں گئے۔ فقال اعہد الی، کہا کہ مجھ کو نصیحت کیجیے، مجھ کو نصیحت کیجیے۔ صحابہ ایسا کرتے تھے، سلف ایسا کرتے تھے۔ آج تو آدمی کو کوئی مفت میں نصیحت دے دے تو خود اپنے آپ کو پہلے دیکھو بعد میں ہم کو سمجھاؤ، یہ مزاج ہمارا بن چکا ہے۔ کوئی کسی کو نصیحت کریں تو آدمی مانتا نہیں ہے، بلکہ کم سے کم یہ بولے معلوم ہے مجھ کو، معلوم کوئی چیز مجھ کو نہیں معلوم، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی نصیحت کر دے ایک بات میں بتاتا ہوں دیکھو ایسا ہے، فوراً کیا کہے گا؟ معلوم بولنا اس بات کی علامت ہے کہ میں چھوٹا نہیں بننا چاہتا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ میرے اندر علو ہے۔ تو کہا کہ ایک روایت میں کہ اوصنا یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ قال اولم یأتک الیقین، کہا تجھ کو یقین نہیں ابھی تک؟ یعنی دین ہے نا اپنے پاس، قرآن ہے، سنت ہے، اب میری وصیت لے کے کیا کرے گا؟ وہ بھی تواضع والے ہیں، مطلب میں ایڈیشنل کیا بتاؤں دین میں؟ بھائی آلریڈی جو قرآن میں ہے، سنت میں ہے، اس پہ یقین نہیں ہے کیا؟ اولم یأتک الیقین، کیا اب تک تم کو دین پہ یقین نہیں آیا؟ قال بلا، کہا نہیں یقین تو ہے۔
کہا فَإِنَّ الضَّلَالَةَ حَقَّ الضَّلَالَةِ أَن تَعْرِفَ مَا كُنْتَ تُنْكِرُ وَتُنْكِرَ مَا كُنْتَ تَعْرِفُ. کہا یاد رکھو، میری نصیحت یاد رکھو، گمراہی پرلے درجے کی گمراہی یہ ہے کہ جس چیز کو تو آج معروف سمجھتا ہے کل تو اس کو منکر ماننے لگے، اور جس چیز کو آج تو منکر مانتا ہے تو کل اس کو معروف ماننے لگے. یہ گمراہی ہے. آج جو منکر ہے وہ منکر ہے، آج جو معروف ہے وہ معروف. صحابہ کا دور ہے نا، صحابہ جس چیز کو دین سمجھ چکے ہیں. کہا کہ کل کو تیرا یہ حال ہو جائے کہ آج کا منکر کل معروف بن جائے، آج کا معروف کل منکر تیری نگاہ میں بن جائے، یہ گمراہی ہے. اور کہتے ہیں آگے ایک روایت میں فرماتے ہیں فانظر الذی انت علیہ اليوم، آج تو جس چیز پر ہے اچھی طرح سے اس کو دیکھ لے، اچھی طرح سے اس کو سمجھ لے. فتمسک بہ، اور اسی کو مضبوطی سے تھام لے. فإنہ لا یضرک فتنۃ بعد، اس لیے کہ اس کے بعد جو فتنے آنے والے ہیں، اگر آج جو دین ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو چھوڑ کے گئے ہیں، آج جو دین ہے اس کو تو نے مضبوطی سے تھامے رکھا تو کل آنے والا کوئی بھی فتنہ ہو تو اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ جس دین پر تھے، اگر آج بھی آدمی اس دین پر قائم ہو، اس کی طرف لوگ رجوع کریں تو کوئی بھی فتنہ آئے کبھی اس کو اثر نہیں پہنچائے گا، نقصان نہیں پہنچائے گا. ہماری چاہت یہ ہونا چاہیے کہ ہم عقیدے اور عمل اور منہج کے اعتبار سے اس منہج پر پہنچ جائیں، اس کو پالیں جس پر صحابہ تھے. مقام اور مرتبے کے اعتبار سے نہیں، بلکہ صحت کے اعتبار سے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. ہاں ان کے اندر جو قوت تھی وہ ہمارے اندر آنے والی نہیں ہے. کتنا بھی ہم کریں، اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہم لوگ ویسے ہونے والے نہیں ہیں. تو فتمسک بہ فإنہ لا یضرک فتنۃ بعد، اسی کو مضبوطی سے تھام لے، اس کے بعد اگر کوئی فتنہ آتا ہے تو اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اور ایک جملہ یاد انہوں نے بتایا، اس کو یاد رکھیے. آخری جو جملہ کہا اس کو یاد رکھیے. کہا وَإِيَّاكَ وَالتَّلَوُّنَ فِي دِينِ اللَّهِ فَإِنَّ دِينَ اللَّهِ وَاحِدٌ، کا خبردار اللہ کے دین میں تلون سے بچ. تلون آج ایک رنگ تو کل دوسرا رنگ، پرسوں تیسرا رنگ. اللہ کے دین میں تلون سے، لون کا مطلب ہوتا ہے کلر، رنگ. دین کے معاملے میں رنگ برنگی پن سے بچ، اس لیے کہ اللہ کا دین ایک ہے. اللہ کا دین ایک ہے. دین کے معاملے میں ایسا مت کر آج ایک کل دوسرا پرسوں تیسرا، ایسا مت کر. ایک دین اللہ کا ہے، جو اللہ کی کتاب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کی فہم سے جو مل گیا اس کو مضبوطی سے تھام لے. اب اس کے بعد اپنا رنگ مت بدل، اس کے بعد اپنا رنگ مت بدل. یہی حق ہے، اسی پر جمع رہے. ایاک والتلون فی دین اللہ، ایاک والتلون فی دین اللہ. اللہ کے دین میں رنگ برنگے پن سے، رنگ بدلنے سے، تلون سے، تبدیلیوں سے بچ، اس لیے کہ اللہ کا دین کیا ہے؟ ایک ہے. آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا، آج ایک ہے کل دوسرا پرسوں تیسرا، اس کا موڈ بدلتا رہتا ہے، اس کا رنگ بدلتا رہتا ہے، اس کا مزاج بدلتا رہتا ہے. آج ایک پروجیکٹ لے لیا، اسی کو حق سمجھ کے اسی کی جی جان سے کرے گا. کل دوسری چیز اس کے سامنے آئے گی، وہ دے دیا چھوڑ کے دوسری چیز، یہی حق ہے، یہی صحیح ہے، یہی کرنے کا کام ہے امت میں، اسی کو کرتا رہے گا. پھر کچھ دن کے بعد اس کا مزاج بدل جائے گا، کہے گا یہ نہیں، مین وہ کام ہے وہی سب کو کرنا چاہیے، پوری امت مل کے اسی کو کر. نہیں، آج کہے گا نہیں یہی حق ہے، کل کہے گا نہیں یہ حق ہے. نہیں، قرآن، سنت اور صحابہ، اس کے بعد کوئی حق نہیں ہے. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ. اللہ نے کہا حق کے بعد گمراہی کسی اور کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ قال اللہ، قال رسول اللہ، قال الصحابہ. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ابیات کہیں، کچھ اشعار کہیں. کہتے ہیں العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابۃ لیس بالتمویہ. کہتے ہیں کہ علم کیا ہے؟ قال اللہ، قال رسول اللہ، قال الصحابہ،
لیس بالتمویہ، علم کنفیوژن کا نام نہیں ہے، علم تلبیس کا نام نہیں ہے۔ کوئی آدمی چکر مکر کر کے کچھ بتا کے پیش کر دے، آپ لے لیے اس کو، ارے بہت عجیب لگ رہا ہے، بہت زبردست بات ہے، لے لیا، نہیں۔ اس کی بات میں اگر قال اللہ ہے، قال رسول اللہ ہے، قال صحابہ ہے، وہ علم ہے، یہ اس کے علاوہ علم نہیں ہے۔ اپنی عقل سے کچھ بھی چٹکلے بنا بنا کے پیش کرے آدمی، نہیں۔ قال اللہ، قال رسول اللہ، قال صحابہ، یہ اصل ہے علم کے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ اصل ہے دین کی۔ تو کہتے ہیں کہ وَإِيَّاكَ وَالتَّلَوُّنَ فِي دِينِ اللَّهِ فَإِنَّ دِينَ اللَّهِ وَاحِدٌ، خبردار اللہ کے دین میں رنگ بدلنے کے مزاج سے، تلون مزاجی سے بچ، اس لیے کہ اللہ کا دین ایک ہے، اللہ کا دین ایک ہے۔ اپنے آپ کو رنگ برنگے ماحول میں بدل، جیسا ماحول ویسا بن گیا، مت کر ایسا، ایک دین ہے، اسی پر ڈٹا رہے، اسی پر مر۔ جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا اور یہ اس کی سند صحیح ہے۔